نقاب دیکھ رہے ہیں اور بے نقاب میں ناظرین آپ کو اہم ترین دن کے حوالے سے آگاہ کریں گے جس کا نام ہے کسان ڈے. ہم سب جانتے ہیں پاکستان کو شدید معاشی چیلنجز کا پاکستان دوچار ہے اور پاکستان کی اگر کہا جائے اکنامک جو جی ڈی پی ہے پاکستان کی جو کنٹریبیوشن اس میں سب میں زیادہ کسی سیکٹر کا ہے تو وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے اور آپ کی جو بیک بون ہے جسے کہا جائے معیشت کی وہ ایگریکلچر ہے. یہیں سے ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں, یہیں سے ہم سیلف سفیشینسی کی طرف جا سکتے ہیں, یہیں سے پاکستان کلائمیٹ چینج جیسے مسائل کو فیس کر سکتا ہے اور یہیں سے ہم اپنے کسان جو محنت کرتے ہیں ہماری فوڈ شارٹیجز جو آگے جا کر ہمیں ہو سکتی ہیں ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں, اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں ان چیلنجز کو. اس دن کے حوالے سے اس کی اہمیت کتنی ہے, میرے ساتھ رابیل سدوسی صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے فاطمہ فرٹیلائزر کی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. رابیل صاحبہ یہ آپ بتائیے گا کسان کی اہمیت, ہم معاشی پروگرام کرتے ہیں, یہ آپ بتائیں کتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے کسان کا, اور اس دن کو آپ لوگ کس طرح منانے جا رہے ہیں؟ جی سیفان, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. آپ نے بالکل انٹروڈکشن میں بالکل صحیح کہا. پاکستان ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے بٹ حقیقت میں بھی یہی ایکچوئل ریالٹی ہے. آپ کے ملک میں 8.4 ملین فارمرز ہیں اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی 19% کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اگر میں اس کے مانیٹری ٹرمز میں کہوں تو یہ 15,000 ارب روپے بنتے ہیں جو ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی اکانومی میں. جو آپ کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, دال, روٹی, آٹا, چینی, جو ہم کپڑے پہنتے ہیں, یہ ہمارے کسان بہن بھائیوں کی انتھک محنت, ان کے خون پسینے کیا ایفرٹ ہوتی ہے جو ہمارے تک پہنچتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اور ہم اپنے کسان بہن بھائیوں سے جب بات کریں تو انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. ان کی محنت, ان کی جو ساری اس میں جستجو ہے اس کو اپریشیٹ یا ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اینڈ سو دے فیل ویری لیفٹ آؤٹ اینڈ انڈر اپریشیٹڈ. تو ہم نے ایک تو یہ بہت بڑا گیپ فیل کیا. دوسرا ہم نے دیکھا دوسرے ملک ہیں, ایران, چائنا ہے, انڈیا ہے, وہاں ایک فارمرز ڈے منایا جاتا ہے. دنیا بھر میں مدرز ڈے ہے, فادرز ڈے ہے اور کچھ کنٹریز میں فارمرز ڈے ہے. لیکن ہمارے جیسا ملک جہاں اتنی امپورٹنس ہے ایگریکلچر کی اور کسان کی, وہاں پہ فارمرز ڈے نہیں تھا. اینڈ دس از ہاؤ وی کیم اپ ود دی آئیڈیا 2019 میں کہ ہمیں ایک دن ایسا اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے اپنے کسان بہن بھائیوں کو جہاں نہ صرف ہم اس دن میں ان کو سیلیبریٹ کریں بٹ آلسو ان کی مشکلات, ان کی مصیبتیں, ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو ڈسکس کریں اور باقی اسٹیک ہولڈرز اور گورنمنٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ ان کی مشکلوں کی ڈسکشن ہو سکے اور ان کا کوئی حل نکل سکے. فلڈ کے بعد تو جو اس کی ضرورت شاید اور بڑھ نہیں گئی ہے کہ سیلاب کے بعد خاص طور پہ, اور یہ بھی بتائے گا اس سوال میں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو ہم نے ماڈل اسٹڈی کیے ہیں بین الاقوامی, جو آہستہ آہستہ اسمارٹ فارمنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, یہ کتنی اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی اکنامک گروتھ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ میجر کنٹریبیوشن ہے, تو اس کو مزید ہم سفیشینسی بڑھانے کے لیے, اپنی سیلف سفیشینسی اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم اس طرف جائیں اور ان پروڈکٹس کو, ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کریں فارمرز کی, کیا اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے؟ بالکل جی, بالکل ہونی چاہیے. اینڈ ایز فاطمہ فرٹیلائزرز اینڈ سب فرٹیلائزرز ہم اس پہ بالکل کام کریں. آپ کے 2 سوال تھے. پہلا سوال فلڈ ریلیٹڈ تھا. جی, ایٹ این ایسٹیمیٹڈ 500 بلین لاس ہوا ہے پروونسز میں ڈفرینٹ کراپس کا. اگر آپ دیکھیں رائس, کاٹن, ویجیٹیبل اینڈ پلسز, بہت بڑی ڈیوسٹیشن آئی تھی ان یور southern areas of Sindh and then northern areas جن کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ہماری کراپس لگی ہوئی تھیں. وہاں پہ we feel as a company the best way to rehabilitate them is to help them understand better کہ وہ اب اپنی نیکسٹ کراپ سائیکل کتنی جلدی اور کتنی بہتر لگا سکتے ہیں اور کس طرح اس سے بہتر پروڈکٹیوٹی لے سکتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اسی کو میں ٹائی ان کروں گی جو آپ کا نیکسٹ سوال ہے جس پہ آپ بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو سب فرٹیلائزر جی ہمارے 2-3 انیشیٹیوز ہیں. سب سے پہلے تو ہماری سب سے بڑی ٹیکنیکل ٹیم ہے جو ہمارے کسان بہن بھائیوں کو آن گراؤنڈ جا کے ان کی سوئل سیمپلنگ, ان کی واٹر سیمپلنگ اور ان کو ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرتی ہے
کہ سیڈ کب لگانا ہے, پانی کب دینا ہے, پہلا پانی کب ہوگا, پیسٹیسائڈ کب لگانا ہے, فرٹیلائزر کب لگانا ہے, اینڈ ٹو جنرلی گائڈ دیم ٹو دا کراپ دیٹ از موسٹ اپروپریٹ ٹو دیئر سوئل. So yes, technology plays a very important part there. Secondly, as a company, ہم پہلی کمپنی ہے جنہوں نے فارمرز کے لیے ایک ایپ لانچ کی ہے, سرسبز ایپ. اسے سرسبز پاکستان کہتے ہیں, اور یہ ایپ فارمرز کے فون میں ہوتی ہے جہاں انہیں گھر بیٹھے گائیڈنس مل جاتی ہے کہ اب ان کا کراپ کس سٹیج پہ ہے اور کس طرح انہیں بیٹر پروڈکٹیوٹی اور ییلڈ لینی چاہیے. تو یس, یو آر ویری رائٹ, یہ ہمارے تھوڑے چھوٹے انیشیٹوز ہیں, بٹ ایز اسٹیک ہولڈرز, گورنمنٹ, ادر کارپوریشنز, وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ورک ٹوورڈز ڈیجیٹائزیشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹو ہیلپ آور فارمرز اچیو اے بیٹر ییلڈ اینڈ بیٹر پروڈکٹ. میں بہت شکریہ ادا کروں گا رابعہ صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اس اہم حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیا. آپ کسان ڈے کے حوالے سے بات سن رہے تھے. پاکستان کی معیشت کے لیے جس طرح ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں کسان, تو ان کو ہماری طرف سے بھی سلام. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا اب تک.